بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کیوبیک کے پریمیئر فرانسوا لیگو نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے مونٹریال میں ملاقات کی، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیوبیک کے پریمیئر فرانسوا لیگو نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے مونٹریال میں ملاقات کی، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر کیوبیک کے پریمیئر فرانسوا لیگو نے نافٹا معاہدے کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور بلاک کیوبیکو کے رہنما فرانسوا بلانشے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی وفاقی پارلیمنٹ میں جلد منظوری کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بلانشے نے ایوان میں نافٹا ڈیل کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ یہ ڈیل کیوبیک کی ایلومینیم انڈسٹری کو متاثر کر سکتی ہے، جبکہ لیگو کا کہنا ہے کہ اس سے وہاں کی صنعت کو بہتر فوائد حاصل ہوں گے۔ ٹروڈو نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کیوبیک کے ساتھ تجارتی معاملات مزید آگے بڑھیں گے۔ پریمیئر نے ٹروڈو کو متنازع بل C-21 سے بھی دور رہنے کا مشورہ دیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کینیڈین بلڈ سروس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیوزی لینڈ میں آتش فشاں واقعے سے متاثر افراد کے لیے اسکن بھیجنے کا پروگرام تیار کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونٹریال کے ایک ٹشو بینک کی جانب سے نیوزی لینڈ کی مدد کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ کینیڈین بلڈ سروس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیوزی لینڈ میں آتش فشاں واقعے سے متاثر افراد کے لیے اسکن بھیجنے کا پروگرام تیار کر لیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کو آتش فشاں واقعے میں جھلس جانے والے افراد کے لیے 1.2 ملین اسکوائر سینٹی میٹر جلد کی ضرورت ہے، جس کے لیے انٹرنیشنل ٹشو بینکس کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مونٹریال کے ہیما کیوبک نامی ٹشو بینک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے حکام نے جلد کی فراہمی کے لیے ان سے رابطہ کیا ہے، تاہم کوئی آرڈر موصول نہیں ہوا۔ ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا ادارہ 25,000 اسکوائر سینٹی میٹر جلد فراہم کر سکتا ہے، جو کہ اس کی سپلائی کا 1/4 ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ انٹیریو میں اساتذہ نے ایک بار پھر حکومتی پالیسیوں کے خلاف ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ہڑتال سے 10 اسکول بورڈز متاثر ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ انٹیریو میں اساتذہ نے ایک بار پھر حکومتی پالیسیوں کے خلاف ہڑتال کی دھمکی دے دی، جو کہ حکومت سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد تیسری ہڑتال ہوگی۔ ہائی اسکول ٹیچرز یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ہڑتال سے 10 اسکول بورڈز متاثر ہوں گے۔ یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومتی رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی اقدام سے پہلے 5 دن کا نوٹس فراہم کرنے کے پابند ہیں، جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے ان ہڑتالوں کی مذمت کی جا رہی ہے، جس سے طلبہ کے تعلیمی معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ تنخواہوں کا ہے۔ یونین کے صدر کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ مذاکرات پر وزیر تعلیم سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ واضح ہے کہ انٹیریو سے تعلق رکھنے والے مختلف ٹیچرز یونینز کی جانب سے ملازمتوں میں کمی، طلبہ پر زبردستی ای لرننگ سے پڑھانا، فنڈز میں کٹوتیوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ٹورنٹو میں گن وائلنس کے واقعات سے نمٹنے کے لیے 15 ہفتوں کے دوران 463 افراد کو گرفتار کیا، جن میں 1100 سے زائد چارجز لگائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو پولیس نے پروجیکٹ کمیونٹی سپیس کو کامیاب قرار دے دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹورنٹو میں گن وائلنس کے واقعات سے نمٹنے کے لیے 15 ہفتوں کے دوران 463 افراد کو گرفتار کیا، جن پر 1100 سے زائد چارجز لگائے اور 250 کے قریب گنز برآمد کی۔ پروجیکٹ کمیونٹی سپیس کے تحت زیادہ خطرے والے علاقوں میں پولیس کی نفری اور پیٹرولنگ میں اضافہ کیا۔ تینوں حکومتوں کی جانب سے اس منصوبے کے لیے $1.5 ملین فراہم کیے گئے۔ پولیس کی جانب سے اس منصوبے کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرے مواخذے کا سارا عمل ہی جعلی ہے اور بائیں بازو کے انتہا پسند ڈیموکریٹس نفرت کی پارٹی بن گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرے مواخذے کا سارا عمل ہی جعلی ہے اور بائیں بازو کے انتہا پسند ڈیموکریٹس نفرت کی پارٹی بن گئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرے مواخذے میں میرے ساتھ ناانصافی ہے۔ میرے مواخذے کا سارا عمل ہی جعلی ہے۔ بائیں بازو کے انتہا پسند ڈیموکریٹس نفرت کی پارٹی بن گئی ہے، جبکہ ڈیموکریٹس بیکار اور امریکہ کے لیے بہت
پورا کر رہے ہیں۔ ٹویٹر پر ہی صدر ٹرمپ کی ٹیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے بالکل کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ڈیموکریٹس ان کے متعلق اپنے بیان سے پھر گئے۔ ڈیموکریٹس نے کہا تھا کہ مواقع کی کارروائی غیر جانبدارانہ ہوگی، لیکن وہ مکمل جانبدارانہ کارروائی کر رہے ہیں۔ ٹیم ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ کے کسی بھی صدر نے اتنا کام نہیں کیا جتنا ٹرمپ نے کیا۔ ڈیموکریٹ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ 2020 کے انتخابات میں بھی وہ ٹرمپ کو ہرا نہیں سکتے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کی سماعت کرنے والی جوڈیشری کمیٹی نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی منظوری دے دی تھی۔ مواخذے کی قرارداد ایوان نمائندگان میں پیش کی جائے گی، جس کے بعد باضابطہ کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ افغانستان کے صوبے پروان کے شہر میں امریکی فضائیہ کے زیر استعمال ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کے بعد امریکہ نے طالبان سے امن مذاکرات ایک بار پھر ملتوی کر دیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے صوبے پروان کے شہر میں امریکی فضائیہ کے زیر استعمال ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کے بعد امریکہ نے طالبان سے امن مذاکرات ایک بار پھر ملتوی کر دیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان صوبے پروان کے شہر بگرام کا ایئر بیس امریکی فوج کے زیر استعمال تھا، جہاں گزشتہ روز حملہ کیا گیا اور اس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی۔ بگرام ایئر بیس پر ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں، البتہ امریکہ کی جانب سے ابھی تک تعداد جاری نہیں کی گئی۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ طالبان رہنماؤں سے ملاقات میں بگرام ایئر بیس پر ہونے والے حملے کی مذمت کی اور شدید تشویش کا اظہار کیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے ایک بار پھر طالبان سے ہونے والے مذاکرات ملتوی کر دیے۔ یاد ہے کہ امریکی صدر نے ستمبر میں گزشتہ ایک سال سے جاری مذاکرات معاہدے پر دستخط ہونے سے قبل منسوخ کر دیے تھے۔ بعد ازاں ٹرمپ نے مذاکرات شروع کرنے کا عندیہ دیا تھا، جس کے بعد افغان طالبان اور امریکی حکام کی بھی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بھی یاد ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن مذاکرات کے 9 دور ہو چکے ہیں۔ ایک موقع پر تو امریکی نمائندہ خصوصی نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ دونوں فریقین معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، مگر امریکی صدر نے مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔